اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو مطلب اور تین یا چار شعر شادی کی شان میں دیکھیں گے. علی و فاطمہ کا نام جب بھی میں نے لکھا ہے، علی و فاطمہ کا نام جب بھی میں نے لکھا ہے، علی و فاطمہ کا نام جب بھی میں نے لکھا ہے، کیا محسوس کاغذ پر اجالا ہی اجالا ہے، کیا محسوس کاغذ پر اجالا ہی اجالا ہے، تمہارے در کے ذروں نے شرف کچھ ایسا پایا ہے، تمہارے در کے ذروں نے شرف کچھ ایسا پایا ہے، کوئی سورج تو کوئی چاند بن کے جگمگایا ہے، کوئی سورج تو کوئی چاند بن کے جگمگایا ہے، کہ اس معراج عظمت پر ہے نور فاطمہ زہرا، کہ اس معراج عظمت پر ہے نور فاطمہ زہرا، پیغمبر کو خدا نے آسمانوں پر بلایا ہے، پیغمبر کو خدا نے آسمانوں پر بلایا ہے، فضیلت باپ سے اولاد کو دنیا میں ملتی ہے، فضیلت باپ سے اولاد کو دنیا میں ملتی ہے، شرف تیرا زمانے میں فقط ام ابیہا ہے، شرف تیرا
زمانے میں فقط ابیہا ہے، تعارف کے لیے زیر کسا خلاق عالم نے، تعارف کے لیے زیر کسا خلاق عالم نے جناب فاطمہ کی ذات کو محور بنایا ہے، جناب فاطمہ کی ذات کو محور بنایا ہے۔ اور یہ آخری شعر ہے کہ ہم چاہیں خدا خود کر رہا ہے لعنت اس پر، کہ ہم چاہیں خدا خود کر رہا ہے لعنت اس پر، نبی کی لاڈلی بیٹی کو جس نے بھی ستایا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی کو جس نے بھی ستایا ہے، علی و فاطمہ کا نام جب بھی میں نے لکھا ہے۔ صلوات علیہ حضرات۔ ایک مطلب چند شعر تو مولانا نہیں آئے تھے ہم تک۔ سیدہ کی دشمنی میں بندگی ممکن نہیں، سیدہ کی دشمنی میں بندگی ممکن نہیں، یہ اگر ناراض ہیں امرو نہیں ممکن نہیں، سیدہ کی دشمنی میں بندگی ممکن نہیں، یا علی کہہ کر اٹھایا مدح زہرا میں قلم، یا علی کہہ کر اٹھایا مدح زہرا میں قلم، منقبت کہنے میں لفظوں کی کمی ممکن نہیں، سیدہ کی دشمنی میں بندگی ممکن نہیں، کر لیے روشن تمہارے ذکر کے ہم نے چراغ، کر لیے روشن تمہارے ذکر کے ہم نے چراغ، اب ہماری زندگی میں تیرگی ممکن نہیں، سیدہ کی دشمنی میں بندگی ممکن نہیں، ساکنان عرش کو باٹی ہے گھر سے روٹیاں، ساکنان عرش کو باٹی ہے گھر سے روٹیاں، اس گھرانے کی طرح دریا دلی ممکن نہیں، ساکنان عرش کو باٹی ہے گھر سے روٹیاں، اس گھرانے کی طرح دریا دلی ممکن نہیں، سیدہ کی دشمنی میں بندگی ممکن نہیں، بغض زہرا کا اندھیرا جس کے سینے میں رہا، بغض زہرا کا اندھیرا جس کے سینے میں رہا، اس کی تربت میں ذرا
روشنی ممکن نہیں سیدہ کی دشمنی میں، بغض زہرا کا اندھیرا جس کے سینے میں رہا، اس کی تربت میں ذرا بھی روشنی ممکن نہیں سیدہ کی دشمنی میں، بندگی ممکن نہیں فاطمہ کے دشمنوں سے چھوڑ دیجئے اتحاد، فاطمہ کے دشمنوں سے چھوڑ دیجئے اتحاد، پتھروں کے شہر میں شیشہ گری ممکن نہیں، فاطمہ کے دشمنوں سے چھوڑ دیجئے اتحاد، فاطمہ کے دشمنوں سے چھوڑ دیجئے اتحاد، پتھروں کے شہر میں شیشہ گری ممکن نہیں سیدہ کی دشمنی میں، بندگی ممکن نہیں، عشق میں ہوں مقلد میثم و سلمان کا، عشق میں ہوں مقلد میثم و سلمان کا، دشمن زہرا سے اپنی دوستی ممکن نہیں، عشق میں ہوں مقلد میثم و سلمان کا، عشق میں ہوں مقلد میثم و سلمان کا، دشمن زہرا سے اپنی دوستی ممکن نہیں سیدہ کی دشمنی میں، بندگی ممکن نہیں۔ صلوات جو حضرت مطلب آتے ہیں شیر اور ہیں دیکھیں ایک صلوات اور بھی جامع حضرات۔ پڑھ چکے ہیں ہم کتابیں کربلا اچھی طرح، پڑھ چکے ہیں ہم کتابیں کربلا اچھی طرح، کھل گیا ہے ہم پہ حق کا راستہ اچھی طرح، پڑھ چکے ہیں ہم کتابیں کربلا اچھی طرح۔ صلوات یا حضرت اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پڑھ چکے ہیں ہم کتابیں کربلا اچھی طرح، جب تیرے روزے کا پانی پی لیا اچھی طرح، جب تیرے روزے کا پانی پی لیا اچھی طرح، چکھ لیا ہے آب کوثر کا مزہ اچھی طرح، پڑھ چکے ہیں ہم کتابیں کربلا اچھی طرح، اس لیے عباس کے روزے کا کرتی ہے طواف،
اس لیے عباس کے روزے کا کرتی ہے طواف. اس شرف کو جانتی ہے علقمہ اچھی طرح. پڑھ چکے ہیں ہم کتاب کربلا اچھی طرح. روضہ شبیر کو دیکھا تو زائر نے کہا. روضہ شبیر کو دیکھا تو زائر نے کہا. خلد کا نقشہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح. پڑھ چکے ہیں ہم کتاب کربلا اچھی طرح. حق پر جس کو موت آئے وہ کبھی مرتا نہیں. حق پر جس کو موت آئے وہ کبھی مرتا نہیں. کربلا والوں نے ثابت کر دیا اچھی طرح. پڑھ چکے ہیں ہم کتاب کربلا اچھی طرح. جب عزاداروں کو دیکھا تو یہی بولے ملک. جب عزاداروں کو دیکھا تو یہی بولے ملک. ان کی مائیں جانتی ہیں پالنا اچھی طرح. پڑھ چکے ہیں ہم کتاب کربلا اچھی طرح. اور آخری شعر پھر مقطع کے کچھ جزائیں شہ نے رکھی ہیں الگ ان کے لیے. کچھ جزائیں شہ نے رکھی ہیں الگ ان کے لیے. جانتے ہیں جو عزا میں جاگنا اچھی طرح. پڑھ چکے ہیں ہم کتاب کربلا اچھی طرح. ہے یقین دل کو میرے شہ کی سخی سرکار سے. ہے یقین دل کو میرے شہ کی سخی سرکار سے. پائے گا فرقان مدحت کا صلہ اچھی طرح. پڑھ چکے ہیں ہم کتاب کربلا اچھی طرح. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ
ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر صلوات حضرت سورہ مبارکہ عنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اور کیونکہ اس سورے کی ایک دو آیات میں اللہ نے بیت العنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کا تذکرہ فرمایا ہے، اس مناسبت سے اس پورے سورے کا نام ہے سورہ عنکبوت، مکڑی والا سورہ۔ لیکن اس سورے میں اللہ نے اس تذکرے کے علاوہ بھی بہت سے ذکر فرمائے ہیں، بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں، بہت سے مسائل کو حل کیا ہے، بہت سے احکامات بھی صادر فرمائے ہیں۔ تو اس سورے کی یہ آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان الصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اب ہمارے یہاں صلاۃ کے بجائے نماز کا لفظ زیادہ رائج ہو گیا، ورنہ نماز اور روزہ ان دونوں الفاظ کا وجود آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں۔ اب صوم کا ترجمہ روزہ ہو گیا اور صلاۃ کا ترجمہ نماز ہو گیا۔ تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کہہ رہا بے شک نماز انسان کو فحش سے، بے غیرتی سے اور منکر سے، جس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے گناہ سے، روکنے والی ہے، دور رکھنے والی ہے۔ ایک بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کہ ہم نماز تو پڑھیں لیکن اپنے بھائی کا حق بھی غصب کر لیں، اپنے پڑوسیوں کو پریشان بھی کریں، لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش بھی آئیں، کسی سے کچھ رقم لے لیں تو واپس نہ کریں، بلکہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ انسان فحش سے اور منکر سے دور رہے، یعنی بے غیرتی اس کی زندگی میں نہ ہو اور ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز کرے۔ اب اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں خدا جانے قبول ہوتی ہے یا قبول نہیں ہوتی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ نے نماز کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ نماز پڑھنے کا مقصد ہے گناہوں سے دور ہونا۔ تو اب اگر مسلسل نماز پڑھنے کے بعد ہمارے گناہوں میں کچھ کمی آ رہی ہے تو نماز قبول ہو رہی ہے، اور اگر گناہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو اللہ نے پہلے مقصد نماز بیان کیا، مقصد نماز بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَلَا ذکر اللہ اکبر، اور جو ذکر اللہ ہے وہ اکبر ہے۔ اب دیکھیں یہ واو جو بیچ میں آیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نماز کی بات ہو رہی ہے، صلاۃ کی بات ہو رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ انسان کو فحش سے اور منکر سے دور رکھتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَلَا ذکر اللہ اکبر، اور جو ذکر اللہ ہے وہ اکبر ہے، یعنی خالی افضل نہیں ہے بلکہ اکبر ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خالی اللہ اکبر نہیں ہے بلکہ جو اللہ کا ذکر ہے، جو ذکر اللہ ہے وہ بھی اکبر ہے۔
اب عزیزوں اس ذکر کے بہت سے معنی ہیں جو احادیث معصومین سے وارد ہوئے ہیں. بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے مظہر امیر صاحب بڑے خلوص کے ساتھ ان مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں خاص آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ذکر کے یا ذکر اللہ کے بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے معنی میں عرض کروں کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی جد موسیٰ رضا علیہ السلام، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو ہر معنی کی کچھ نہ کچھ افادیت ہوتی ہے. تو کسی نے امام سے پوچھا کہ اس آیت میں صلاۃ ہماری سمجھ میں آ گیا، اس آیت میں فحش سمجھ میں آ گیا، اس آیت میں منکر سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ ذکر اللہ اکبر ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، 8ویں امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا نحنو ذکر اللہ و نحنو اکبر. نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم. تو امام نے فرمایا کہ ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں. صلوات علی محمد. تو پتہ چلا کہ یہی ذکر اللہ ہیں اور یہی اکبر ہیں. تو یہ اکبر ہیں تو کس سے اکبر ہیں؟ کہ صلاۃ سے اکبر ہیں. کون؟ کہ وہ کہ جو ذکر اللہ ہیں. اب میرے خیال میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ امام فرما رہے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم میں نہیں، ہم ذکر اللہ ہیں. نحنو اکبر اور ہم ہی اکبر ہیں. تو پتہ چلا امام رضا ذکر اللہ ہیں، امام رضا اکبر ہیں، امام موسیٰ کاظم ذکر اللہ ہیں، امام موسیٰ کاظم اکبر ہیں، امام جعفر صادق ذکر اللہ اکبر ہیں، امام محمد باقر ذکر اللہ اکبر ہیں، امام زین العابدین ذکر اللہ اکبر ہیں. میں آپ کو یہیں تک لانا چاہتا تھا. سرکار سید الشہداء امام حسین ذکر اللہ اکبر ہیں. اب اسی آیت کی تصویر نہیں، تفسیر نہیں، بلکہ تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، امام حسین پشت پہ آ گئے. اب نماز کو روکا جا رہا ہے، پیغمبر سجدے میں طول دے رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر جو عمل کر رہے ہیں وہ صلاۃ ہے، جو پشت پہ آ گیا ہے وہ ذکر اللہ اکبر ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اسی طرح سے قبلہ ذکر کے اور بھی معنی بیان ہوئے. اور معنی کیا بیان ہوئے؟ خداوند عالم سورہ حجر میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہہ رہا ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. ہم ہی ہیں اس کو نازل کرنے والے، ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. دیکھیں عام طور پر جب آپ سنتے ہیں اس آیت کو تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. لیکن اس آیت میں قرآن کا لفظ نہیں ہے، اس آیت میں کتاب کا لفظ نہیں ہے، اس آیت میں مصحف کا لفظ نہیں ہے، اس آیت میں فرقان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں لفظ ہے ذکر. اللہ کہہ رہا ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. آپ کے گھر میں کوئی کتاب ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم مولانا فرمان علی صاحب قبلہ کا ترجمہ کیا ہوا قرآن ضرور موجود ہوگا. خریدا ہوا نہ ہوگا تو جہیز میں ملا ہوا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں ایک صلوات اور پڑھیں محمد. اور افسوس کی بات یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہیز میں ملی ہوئی ایک یہی شے ہے جو بہت کم استعمال ہوتی. ایک صلوات تو آپ کے گھر میں رکھا ہوگا مولانا فرمان علی صاحب قبلہ کا ترجمہ کیا ہوا قرآن، جا کے اسے پڑھیے گا. دیکھیے قرآن ضرور پڑھیے، اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. تو سورہ ہجر کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جہاں پر یہ آیت ملا آپ کو سورہ ہجر کی 14ویں پارے میں. تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس میں حاشیے پہ انہوں نے کیا لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو ارشاد ہو رہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو انہوں نے لکھا ہے کہ زیادہ تر مترجمین یعنی ترجمہ کرنے والوں نے اور مفسرین یعنی تفسیر کرنے والوں نے ذکر سے مراد قرآن کو لیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے
والے عام طور پہ یہی بیان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے لکھا کہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے بلکہ ذکر سے مراد ذات رسول ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد کیا ہے؟ ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے بلکہ ذکر سے مراد ہے ذات رسول، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو ذکر سے مراد ذات رسول لیتے ہیں ان کے پاس دلیل ہے سورہ طلاق سے، کہ جس میں خداوند عالم پیغمبر کے لیے کہہ رہا ہے ذکرن رسولن، کہ ہم نے ان کو ذکر بنا کے بھیجا، ہم نے ان کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رسول ہے وہی ذکر ہے، جو ذکر ہے وہی رسول ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ تو اب اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کو بھیجنے والے بھی ہم ہی ہیں اور رسول کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو اب اگر کوئی رسول کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے، چاہے وہ علی ہوں یا علی کے بابا ہوں، تو یہ سمجھیے کہ یہ رسول کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ محمد۔ تو ذکر سے مراد یہ بھی ہے، تو ذکر کے معنی جو ہیں وہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہا گیا کہ یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ میں آپ کو ایک خاص بات اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ تو رسول کو بھی ذکر کہا گیا، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا، امام نے فرمایا نحن ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا ذکر ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، تو اللہ کا ذکر۔ لیکن عزیزوں مومنین کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کرو؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اب دیکھیے ذکر الہی، تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ذکر کے مواقع ہوتے ہیں جن کو ہم گنوا دیتے ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ خیریت، آپ نے کہا سب آپ کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن تہذیب کیا ہے آپ کو معلوم؟ تہذیب یہ ہے کہ آپ کہیے الحمدللہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط ہے، آپ نے اللہ کا کرم ہے وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے شکر ہے اللہ، یہ بھی صحیح، لیکن آپ نے کہا الحمدللہ۔ آپ سمجھے اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ یہ الحمدللہ جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے جب میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو بھائی ہو کیا رہا ہے کہ کسی نے آپ سے خیریت پوچھی، آپ نے اسے جواب بھی دیا اور ذکر اللہ کا ثواب بھی حاصل کر لیا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ اور یہ ہمارے فرقے کی پہچان ہے کہ اگر کوئی پوچھا خیریت تو ہم کہیں الحمدللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ مجلس ہو رہی، آپ واہ واہ کر رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور بعض روایات کے اعتبار سے تو یہ بھی ذکر ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ لیکن کسی نے کہا ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، تو یہ جتنے الفاظ آپ غور کر رہے ہیں، کوئی آپ کسی کے گھر گئے، اس نے کہا ہم نے اپنا گھر بنوایا ہے، مکان بنوایا ہے، اب وہ آپ کو دکھانے لگا، اس نے کہا یہ بیڈ روم بنوایا ہے، یہ ڈرائنگ روم بنوایا ہے، اور یہ کچن بنوایا ہے، اور یہ ہے، یہ امام باڑہ بنوایا ہے، یہ ہال بنوایا ہے، یہاں پہ کرسی رکھی جائے گی، یہاں پہ لوگ آئیں گے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ اب بیچارہ کوئی اچھا بھلا اس نے اپنا گھر بنوایا ہے، وہ آپ کو دکھانے لگا، آپ بخرادی کرنے لگے، یہ دروازہ یہاں کے بجائے یہاں لگوا دیتے۔ بچیے ان چیزوں سے۔ ایک صلوات پڑھے پر سمجھ رہا؟ ایک صلوات اور پڑھے پر آپ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کے دین سے نہیں، اس کا بھی دین سے تعلق ہے۔ آپ اس سے کہا یہاں پہ ایک کھڑکی اور ہوتی ہے تو بہت اچھا، وینٹیلیشن کا تو آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا، یہاں پہ ایک آپ کو روشن دان دینا، تو یہ سب باتیں نہیں، بلکہ اگر کسی نے گھر بنوایا ہے تو وہ بھی عقلمند ہے، اس نے سوچ سمجھ کے بنوایا ہے، اب وہ آپ کو اپنا گھر دکھا رہا ہے بھائی، تو آپ دیکھیے وہ آپ کو گھر دکھا رہا ہے، اس نے کہا یہ روم بنوایا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے غور نہیں کیا، دوہری عبادت ہو رہی ہے، ایک تو ذکر الہی کا ثواب حاصل ہو رہا ہے، دوسرا مومن کو خوش کرنے کا ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور بہرحال
میں سمجھتا ہوں مجالس میں ان چیزوں کو بیان ضرور کرنا چاہیے. مثلا کوئی بیچارہ بیمار ہے, اب اس کے گھر گئے, اب عیادت کے لیے گئے, اب آپ نے اس سے پوچھا خیریت کیسے ہیں, تو اس نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ, پہلے تو بہت بیمار ہو گئے تو طبیعت بہت خراب تھی, اب فلاں ڈاکٹر صاحب کو دکھایا اور ان کا علاج ہو رہا ہے, ماشاءاللہ افاقہ ہے, اب طبیعت بہتر ہو رہی. تو بھیا اس کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے, اس نے ڈاکٹر کو دکھایا, ارے آپ ان کو کہاں دکھا دیا, ان کو دکھا دے. کیا مطلب اس کا؟ آپ غور کر رہے ہیں, جب اس نے ان کو دکھایا ہے, اس کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے, تو پھر آپ کاہے کے لیے اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کے بجائے ان کو دکھا دیں. ارے آپ کہاں ایلوپیتھک میں چلے گئے, آپ ہومیوپیتھک علاج کرتے, یا کہاں آپ ہومیوپیتھک میں چلے گئے, آپ یونانی علاج کرتے, یا آپ فلاں کو دکھاتے یا فلاں کو دکھاتے, اور آپ ہمارے پاس آتے ہم ان کو دکھوا دیتے. ارے بھیا جب وہ کہہ رہا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے, تو آپ کے مشورہ دینے کا کیا مطلب؟ آپ غور نہیں کر رہے, میں کیا عرض کر رہا ہوں, آپ کے مشورہ دینے کا کیا مطلب ہے جب اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ صاحب ہم ان کا علاج کر رہے ہیں, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, تو آپ مشورہ دیجئے کہ بھئی ٹھیک ہے فلاں ڈاکٹر ہیں, اگر آپ چاہیں تو ان کو دکھا دیں یا فلاں سے کنسلٹ کر لیں, تب تو بات کو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب فائدہ ہو رہا ہے تو اس مشورے کا کیا مطلب ہے؟ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اب لوگ بے وجہ پریشان ہوتے ہیں, ان سے نہ مانگیے اللہ سے مانگیے, ان سے نہ مانگیے اللہ سے مانگیے. اما مولا عباس کی درگاہ سے لوگ باہر نکل رہے ہیں, ان کی جھولی بھری جا رہی ہے, ان کی مرادیں آ رہی ہیں, ان کا کام بن رہا ہے, اب کہے کے لیے بے وجہ مشورہ دے رہے ہو؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر, اللہ کا ذکر, تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو, کثرت سے ذکر کرو. بس میں یہیں تک آپ کو لانا چاہتا تھا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر اسلام نے کثرت ذکر کا حکم دیا. کسی نے پوچھا کہ کثرت ذکر کیا ہے؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد. کسی نے پوچھا کہ کثرت ذکر کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا ہے, کسے کہتے ہیں کثرت ذکر؟ تو امام نے فرمایا کہ کثرت ذکر سے مراد تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. یہ جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں, یہ تسبیح, اب اس کے معارف کے سلسلے میں بہت سی چیزیں بیان ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, تو جو بالکل سامنے کی چیزیں وہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں, اس کو ایسے ہی نہیں پڑھی, بلکہ نماز کے بعد بی بی سے توسل اختیار کر کے, سمجھ رہے ہیں آپ, اس کو پڑھیے. اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں, یہ بتا دیجئے, کوئی دعا بتا دیجئے, کوئی عمل بتا دیجئے, ہیں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں, کچھ توانائی حاصل ہو جائے, کچھ آسودگی آ جائے. ارے بھیا اس تسبیح سے بڑھ کے کیا ہے؟ سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اب چونکہ آپ روز پڑھتے ہیں لہذا آپ اس کی قدر نہیں کرتے, آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تسبیح کسے کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر, اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ, اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ. آپ کو بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ کب تعلیم فرمائی پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو تسبیح؟ وہ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کب تعلیم فرمائی یہ تسبیح, کب تعلیم فرمائی. آپ میری طرف دیکھیں, بارہ وہ ہوتا رہے گا جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تعلیم کب فرمائی پیغمبر اسلام نے؟ بی بی زہرا صلوات اللہ السلام علیہا مسلسل اپنے گھر میں چکی پیس رہی ہیں, گھر کے کام انجام دے رہی ہیں, فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں. بی بی نے اپنے بدن میں نقاہت محسوس کی, اور جب نقاہت محسوس کی اپنے بدن میں, تو بی بی نے یعنی ذوف محسوس کیا جسے کہتے ہیں, بی بی نے اپنے بدن میں ذوف محسوس کیا. تو مولا علی نے کہا کہ آپ اپنے بابا کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ کوئی کنیز اگر آپ عطا فرما دیں تو بہتر ہے. تو بی بی گئیں, آپ ذرا غور کریں, بی بی وہاں گئیں. اب جب وہاں گئیں تو پیغمبر اسلام سے جب یہ کہا تو پیغمبر نے فرمایا کہ کنیز کے بجائے میں تمہیں ایک تسبیح تعلیم کر رہا ہوں.
آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ بی بی زوف کی شکایت کرنے کے لیے گئیں. قسم خدا کی مولا کی عطا ہے جو یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں. ارے بھائی کبھی باپ بیٹی کے گھر آتا ہے زوف کی شکایت کرنے کے لیے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. اب آپ سمجھیے آئیے ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. آپ حضرات دعا کریں ہمارے بھائی قاری یوسف صاحب کو خداوند عالم صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں رسول اللہ اپنی بیٹی کے گھر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو بی بی نے اپنی چادر لا کے رسول اللہ کو اڑا دی. رسول اللہ کا ضعف بدن دور ہو گیا. وہاں باپ بیٹی کے گھر آ رہا ہے کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یہاں بیٹی باپ کے پاس آ رہی ہے ضعف کی شکایت کرنے کے لیے. تو رسول اللہ تسبیح تعلیم فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیدہ کی چادر کا مرتبہ ہے وہ اس تسبیح کا مرتبہ ہے. صلوات بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ محمد. یہ ہے تسبیح. تسبیح کی یہ اہمیت ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو تسبیح آپ پڑھتے ہیں یہ جو دانے، تو یہ بات شاید نہیں پڑھی جاتی. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ بی بی کو یہ تسبیح تعلیم فرمائی تھی کہ جس میں پہلے تکبیر ہے، پھر تحمید ہے اور آخر میں تسبیح ہے، تو یہ جو کلمات ہیں یہ فقط بی بی سے منسوب ہے. نہیں، خالی یہ نہیں، جو تسبیح آپ پڑھتے ہیں نا، یہ دانوں کی بنی ہوئی تسبیح، یہ بھی سب سے پہلے بی بی ہی نے بنائی. یہ چیز نہیں پڑھی جاتی. میں عرض کروں کب بنائی؟ بی بی جناب حمزہ کی قبر پہ گئی، اور جناب حمزہ اپنے دور کے سید الشہداء تھے. اپنے دور کے سید الشہداء تھے. بالکل ویسے ہی میں عرض کروں کہ جیسے جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور بی بی زہرا ہر زمانے کی عورتوں کی سردار، ایسے ہی جناب حمزہ اپنے دور کے شہداء کے سردار اور حسین ہر زمانے کے شہداء کے سردار. تو بہرحال جناب حمزہ کی قبر پہ گئی بی بی، اور جناب حمزہ کی قبر سے مٹی اٹھائی اور پھر اس مٹی کو لے کے گھر میں آئی، اور پھر اس مٹی سے بی بی نے 100 دانے بنائے اور پھر اس کو ایک دھاگے میں پرویا، تو اس سے تسبیح تیار ہوئی. اور کر رہا ہوں یہ جو تسبیح آپ کے پاس ہوگی یا آپ کے گھر میں جہاں نماز میں رکھی ہوئی ہے، تو اس کو سب سے پہلے بی بی زہرا نے بنایا، اور بنایا تو جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے بنایا. ایک اشارہ یہ بھی کیا کہ بہترین تسبیح وہ ہے. ہائے ہائے ہائے، سنا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ محمد. ان چیزوں کا خیال رکھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو ظاہر سی بات آج کل ایک سے ایک تسبیح آ رہی ہیں، پلاسٹک کی، پتھر کی، عقیق کی، اس کی اس کی، لیکن جو کربلا کی خاک کی تسبیح اس کی اہمیت الگ. اپنی جانماز میں وہی تسبیح رکھیے. نہیں آپ انگلیوں پر پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. پلاسٹک کی تسبیح ہماری جیب میں بھی رکھی ہوئی ہے، اسے آپ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے گھر میں کوشش کریں، اور اگر مسجد میں بھی مل جائے تو کربلا کی خاک کی جو تسبیح ہے اس پر تسبیح کریں. اس پر تسبیح کرنے میں اور باقی تسبیحوں میں ایک فرق ہے. فرق کیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصومین نے ارشاد فرمایا. اگر پلاسٹک کی تسبیح اس پہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ اللہ اکبر کہتے جا رہے ہیں اور دانے آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. تو اگر بیچ میں آپ خاموش ہو گئے، خالی دانے بڑھاتے رہے، یہ سب ہو جاتا ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. تو وہ دانے بڑھاتے گئے اور اللہ اکبر نہیں کہا تو خالی دانے بڑھانے کا ثواب نہیں ملے گا. آپ نے غور کیا؟ لیکن اگر کربلا کی خاک کی تسبیح ہے تو وہاں ذکر کا بھی ثواب ہے، دانوں کے اوپر گردش دینے کا بھی ثواب ہے. اگر بیچ میں خاموش ہو گئے تو ہم خاموش ہو گئے، لیکن کربلا کی خاک ہماری طرف سے تسبیح کر رہے ہیں. صلوات بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد. دیکھیے یہ
باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ باتیں معلوم ہو جائیں. یہ جو تسبیح ہوتی ہے گھر میں اس کا خیال رکھیے. قبلہ میں ایک دو بار پہلے بھی پڑھ چکا ہوں اور ایک آدھ کلپ بھی میری پڑی ہوئی ہے. تو مسجدوں میں جائیے یہ خدمت بھی انجام دیجیے کہ تسبیح کو صحیح کیجیے. جتنی تسبیحیں ایران سے سب جگہ سے آ رہی ہیں وہ درست فرست نہیں ہوتی. سچ عرض کرو آپ حدود میں تسبیح میں یہ سب سے اوپر جو ہوتا ہے یہاں تو 3-4 دانے لگے ہوئے لیکن اس کے میں ایک بڑا دانہ لگا ہوا ہوتا ہے. اس کو امام کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ امام کہا جاتا ہے. شاید بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں. ایک صلوات اور پڑھا محمد اور کیا آپ نے. آپ داد دینا چاہتے ہیں جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تسبیح بھی بہت کچھ پیغام دے رہی ہے. یہ تسبیح امام سے شروع ہوتی ہے امام پہ تمام ہو جاتی ہے. صلوات پڑھا محمد اشارہ یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے قبلہ کہ یہ تسبیح جو ہے امام سے شروع ہوتی ہے اور امامی پر تمام ہو جاتی ہے. شاید یہ ایک اشارہ ہے کہ جیسے تسبیح امام سے شروع ہوتی ہے امام پہ تمام ہوتی ہے ایسی کائنات امام سے شروع ہوتی ہے امامی پہ تمام ہوتی ہے. صلوات پڑھے پر محمد اور اس میں شروع میں 33 دانے ہونا چاہیے. یعنی یہاں امام سے لے کے یہ جو بیچ میں بڑا دانہ یا کہیں چھوٹا دانہ یا لمبا سا دانہ جو ایک الگ سے پڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے زیادہ تر لوگ شاید جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہرکی. تو کہرکی تک 33 دانے ہونے چاہیے. کتنے ہونا چاہیے؟ 33. یاد رہے گا 33 دانے ہونا چاہیے. اور اس کہرکی سے دوسری کہرکی تک کتنے ہونا چاہیے؟ اس کے بیچ میں 32 دانے ہونا چاہیے. آپ یقین مانے میں جانتا ہوں کہ یہ مجلس کا موضوع نہیں لیکن ضرورت ہے لہذا عرض کر رہا ہوں. دونوں کہرکیوں کے بیچ میں کتنے ہونا چاہیے؟ 32. 33 نہیں 32 ہونا چاہیے. عام طور پہ جو تصویریں آتی ہیں اس میں 33 ہوتے ہیں بیچ 32 ہونا چاہیے. اور پھر کہرکی سے لے کے امام تک پھر 33 ہونا چاہیے. تو ادھر ادھر 33 اور بیچ میں 32 اور بیچ میں یہ 2 کہرکیاں. اب جب آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو تسبیح پڑھنے میں آپ کو لطف آئے گا. اس لیے کہ آپ نے شروع کیا پہلے 33 دانے پڑھے اور کہرکی کو اس پہ شامل کیا تو 34 مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر. آپ غور کر رہے ہیں اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا کہ ایک جگہ چھوڑا جائے گا دانا اور پھر نہیں چھوڑا جائے گا. ایسا کچھ نہیں بلکہ شروع کیا آپ نے یہاں سے اور یہاں تک آپ نے پڑھا. اب جب یہاں تک پڑھا تو 33 دانے ہو گئے ایک کہرکی ہو گئی. اللہ اکبر کہا کتنے ہو گئے؟ 34. اس کے بعد آپ نے شروع کیا تو یہ 32 دانے ہیں. اب 32 دانوں میں آپ نے کہا الحمدللہ. پھر کہرکی کو شامل کیا تو کتنے ہو گئے؟ 33 مرتبہ آپ نے کہا الحمدللہ. اب اس کے بعد پھر 33 دانے بچے 33 بار آپ نے کہا سبحان اللہ. ایک صلوات پر محمد اور کیا آپ نے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہے تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا. بس ایک بات اور سن لیجئے اور بس میں مجلس کو تمام کر دوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. شہزادی کے سلسلے کی مجالس ہوتی ہیں تو وہ بات قبلہ بڑی اہم ہے. دیکھیے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں پڑھیے ضرور کہ واجبات نماز کیا ہے. معلوم ہونا چاہیے ہر آدمی کو. کسی مولوی کا کوئی فریضہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا کندھا پکڑ کے ہلائے اور آپ کو بتائے. کندھا ہلا کے تلقین پڑھی آپ. یہ آپ کا فریضہ ہے. اب تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اس پر سرچ کر لیجئے کہ واجبات نماز کیا ہے. یعنی نماز میں وہ کون کون سی چیزیں جو واجب ہیں. واجب کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے وہ اعمال انجام نہ دیے وہ افعال انجام نہ دیے تو نماز نہیں ہوتی. واجبات ہی میں ارکان نماز ہے. ارکان میں اور واجبات میں معمولی سا فرق ہے. واجبات وہ ہوتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیے تو نماز باطل ہو گئی لیکن اگر بھولے سے چھوٹ گئے تو نماز باطل نہیں ہوئی. لیکن ارکان وہ ہیں کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑے تب بھی نماز باطل اور اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تب بھی نماز باطل. وہ ہیں ارکان. جیسے سجدہ ہے جیسے رکوع ہے. اسی طرح سے مستحبات نماز بھی. اور کیا مستحبات نماز. مکروہات نماز بھی یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مکروہات نماز میں آتی جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. باطل تو نہیں ہوتی لیکن مکروہ ہو جاتی ہے. کچھ مبتلات نماز ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن ایک خاص چیز ہے مستحبات نماز. ان کا علم بھی بہت ضروری. سن رہے ہیں ان کا علم بھی ضروری ہے
کیا؟ مستحبات نماز. مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب ان اعمال و افعال کو کہتے ہیں کہ اگر انہیں انجام دیا جائے تو ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ان کو انجام نہ دیا جائے تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے. وہ ہے مستحبات نماز. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو انجام دینا ضروری ہے، آپ انجام دیجئے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مستحب ہے. کیوں معلوم ہونا چاہیے؟ میں یہ بھی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، آپ نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ جو آپ نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا، یہ مستحب ہے. آپ سمجھے؟ اگر آپ نے سر اٹھایا اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں سر رکھ دیا، استغفر اللہ نہ کہا، تو آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے. آپ کہتے ہیں اور کہنا چاہیے، اس سے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں کہا تو آپ کی نماز ہو جائے گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح سے مثلا قنوت ہے، بڑی اہمیت ہے قنوت کی، تشیع کی پہچان ہے قنوت. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. قنوت جو آپ پڑھتے ہیں، قنوت جو آپ پڑھتے ہیں، اس میں اس طرح سے ہاتھ جو ہیں ایسے ہونا چاہیے اور انگوٹھے ایسے کھلے ہوئے ہونا چاہیے اور ناک کی سیدھ میں ہاتھ ہونا چاہیے. یہ بھی سمجھ لیجئے، ناک کی سیدھ میں دونوں ہاتھ ہونا چاہیے اور نگاہیں ہاتھوں کے اوپر ہونا چاہیے. تو قنوت، لیکن قنوت بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کس لیے آپ کو بتا رہا ہوں؟ دیکھیں میں بہت دور آپ کو لے کے جا رہا ہوں. مسئلہ قبلہ یہ ہے، دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فلائٹ چھوٹ رہی، آپ ایئرپورٹ پر ہیں، وہاں پریئر روم بنا ہوا ہے، آپ اس میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، وقت کم ہے، ادھر بولڈنگ کی آواز دی جا رہی، آپ کو نماز پڑھنا ہے. اب آپ کو جلدی نماز پڑھنا ہے، تو اگر جلدی نماز پڑھنا ہے تو اگر آپ کو علم ہے کہ نماز میں مستحبات کیا کیا ہیں، تو آپ نے مستحبات کو ترک کر دیا اور جلدی سے آپ نے نماز پڑھ لی. لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ مستحبات کیا کیا ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستحبات تو ادا ہو جائیں، واجبات ایسے جلدی جلدی ادا کریں کہ جو ادا ہی نہ ہو پائیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس لیے ان کا علم ہونا ضروری ہے. اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجیے. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے عرض کر رہا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو مستحبات جو ہیں ان کو ترک کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، جلدی جانا ہے، تو آپ نے نماز ایسے پڑھ لی. اور عزیزوں، اس سلسلے میں ہمارے پاس ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسی ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جس کا جواب نہیں ہے قسم خدا کی. سچ ہے، بے شک. ایک صلوات ہے پڑھ بر محمد و آل. تو بہرحال عزیزوں، یہ جناب مسلم ابن عقیل کے دونوں بیٹے، سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. دونوں بچے جب وہ حارث انہیں قتل کرنے کے لیے لایا ہے، پڑھیے مقتل کیا لکھا ہوا ہے. جب وہ قتل کرنے کے لیے آیا تو دونوں بچوں نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نماز پڑھ لو. تو اس وقت ان بچوں نے بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھی. سنا ہی نہیں آپ نے، خدا کے لیے بیدار ہوئیے. بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، نہیں غور کیا آپ نے. جو مستحبات تھے ان کو ترک کر کے نماز پڑھی. آپ سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس وقت وہ طویل قنوت پڑھتے تو لوگ کہتے موت کے ڈر سے طویل قنوت پڑھنے لگے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس لیے تو اگر وقت کم ہے تو آپ مستحبات کو ترک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سارے کام اس لیے ہیں کہ مثلا جنگ کے میدان میں، دیگر مواقع پر جب وقت کم ہو تو اس وقت انسان اس کام کو کر سکتا ہے. ورنہ عام حالات میں اگر آپ نماز پڑھیں تو معصومین کے اقوال یہ ہیں کہ قنوت جتنا طویل ہو اتنا بہتر ہے. قنوت جتنا طویل ہو اتنا بہتر ہے. لیکن جب کوئی جماعت کی نماز پڑھائے تو مختصر پڑھے تو بہتر ہے. بھئی اسلام بڑا پریکٹیکل مذہب ہے قبلہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب سنیے، یہاں میں آپ کو کہاں لے کے آ رہا ہوں، شاید آپ غور نہیں کر رہے. اب یہ جو تسبیح آپ پڑھتے ہیں، بی بی سیدہ کی تسبیح، یہ نماز کا جز تو نہیں ہے؟ آپ سن نہیں رہے. یہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے نا. امام فرما رہے ہیں کہ یہی ذکر کثیر ہے.
یہی تسبیح جو ہے وہ ذکر کثیر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نماز کے بعد تسبیح. اور تسبیح کیا ہے کہ یہ ذکر کثیر ہے. شاید آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہی تسبیح. ولا ذکر اللہ اکبر. یعنی پہلے نماز کا تذکرہ اور نماز کے بعد ذکر کا تذکرہ, اور ذکر سے مراد یہی تسبیح جو آپ پڑھتے ہیں. اس کو معمولی نہ سمجھیے, بہت سی باتیں اس سلسلے میں ہم عرض کر سکتے ہیں. تو اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ جب ستارہ چلا آسمان سے مولا علی کے در پر اترنے کے لیے, مولانا حکیم ذاکر حسین صاحب قبلہ نے سیرت فاطمۃ الزہرا میں لکھا کہ جب ستارہ چلا آسمان سے اور بی بی نے دیکھا کہ ستارہ آسمان سے چلا, تو بی بی نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب کائنات کی ملکہ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا تو ستارہ علی کی ڈیوڑھی پر اترا. پھر جتنی دیر تک بی بی الحمدللہ کہتی رہی, ستارہ علی کی ڈیوڑھی پر رکا رہا. اب جب علی کی ڈیوڑھی کو چھوڑ کے چلا تو بی بی نے کہا سبحان اللہ. اب بی بی نے کہا سبحان اللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا, ستارہ اپنے مقام پہ پہنچ گیا. ایک یہ بھی روایت موجود ہے. لیکن جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ یا علی, دیکھیں شاید میں عرض کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, شاید یہ بات آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو. کسی نے مولا علی سے پوچھا یا علی, کیا آپ سے کبھی تسبیح فاطمہ زہرا ترک ہوئی؟ اللہ اکبر. دیکھیے کبھی کبھی ہم سے ہو جاتا ہے نا, مثلا جلدی میں نماز پڑھی تسبیح نہیں پڑھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز باطل ہو جاتی ہے, لیکن مولا علی سے پوچھا کہ کبھی تسبیح آپ سے ترک ہوئی؟ تو ظاہر سی بات ہے مستحبات ہی میں تو ہے, نماز کا جز تو نہیں, ارکان نماز میں سے تو نہیں ہے. پوچھا کہ تسبیح ترک ہوئی؟ تو میرے مولا نے فرمایا کبھی ترک نہیں ہوئی. تو پوچھنے والے نے ایک سوال پوچھا جس کو سنی, ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, میری بات سنیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اور صفین کی رات میں بھی نہ چھوٹی؟ شاید تاریخ آپ کی نگاہ میں نہیں ہے, لہذا آپ کو لطف نہیں آیا. سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ اس نے کہا صفین کی رات میں بھی نہ چھوٹی. قیامت کی رات تھی جس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں. صفین کی رات سے مراد وہ تھی جب مولا علی نے رات بھر تلوار چلائی, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی, رات بھر علی جنگ کرتے رہے. جب کسی کو قتل کرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے. اور یہی وہ رات تھی کہ جس میں مالک اشتر بھی علی کے ساتھ تلوار چلا رہے تھے. اسی رات کے بعد مالک اشتر نے کہا تھا, میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں, کہ یا علی اگر ایک آدمی اور قتل کر دیتا تو آپ کے برابر ہو جاتا. اور تبھی مولا علی نے کہا تھا کہ مالک تمہارے مقتولین میں اور ہمارے مقتولین میں فرق ہے, تمہارے سامنے جو آیا تم نے اسے قتل کر دیا. لیکن ہم جب قتل کرتے ہیں تو 70 نسلیں دے کے قتل کرتے ہیں. یہاں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوا, 70 کا مطلب یہ ہوا کہ بے شمار, یعنی قیامت تک آنے والی نسلیں دے کے قتل کرتے ہیں کہ اس کی نسل میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے, تب قتل کرتے ہیں. ایسی رات جہاں رات بھر مولا علی تلوار چلا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جنگوں میں جب کوئی نماز پڑھی جائے گی تو مختصر ترین نماز پڑھی جائے گی, مستحبات کو ترک کیا جائے گا. بھئی جنگ کے میدان کی نماز اور ہوتی ہے, آرام کے دنوں کی نماز اور ہوتی ہے. علی نماز پڑھ رہے ہیں, علی سے زیادہ شریعت کا سمجھنے والا کون ہے؟ اسی لیے اس نے پوچھا بڑا زور دے کے کہ اس صفین کی رات میں بھی آپ نے تسبیح نہ چھوڑی؟ کہا اس رات میں بھی اسے ترک نہ کیا, اس رات میں. یعنی وہ رات جو اتنی اہم تھی اس میں میں نے اس تسبیح کو نہ چھوڑا. بس میں سمجھتا ہوں بات تمام. لیکن جس بیوی سے یہ تسبیح منسوب ہے, جب بیوی کے گھر پہ حملہ ہوا, خدا لعنت کرے عمر ابن خطاب ملعون, جس نے تلوار کے نیام. اب میں کیسے عرض کروں عزیزاں, نہیں پڑھا جاتا.
آپ یقین مانیں کہ اس موقع پر جو مصائب میں نے خود کتابوں میں پڑھے میں نے کبھی منبر سے نہیں پڑھا، ہمت نہیں ہوتی پڑھنے کی، اس لیے کہ ان کا حق تو شاید یہ ہے کہ اگر پڑھے جائیں تو پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے مر جائے اور سننے والا روتے روتے مر جائے۔ بس عزیزوں اشارہ کافی ہے آپ کے لیے، اشارہ کافی ہے کہ بی بی کے ہاتھ کے اوپر جو وار ہوا ہاتھ پر، اور یہ وار کب ہوا پتہ ہے آپ کب وار ہوا؟ کہ جب لوگ مولا علی کے گلے میں رسن باندھ کے علی کو لے کے چلے تو بی بی نے علی کو روکنے کے لیے علی کا ہاتھ پکڑ لیا، بعض روایات میں کہ دامن پکڑ لیا، تو اس وقت مصر خطاب نے بی بی کے ہاتھ کے اوپر وار کیا۔ اب وہ وار اتنا سخت تھا کہ روایت میں ایک ہی جملہ ملتا ہے کہ اس کے بعد زندگی بھر بی بی اپنے داہنے ہاتھ سے تسبیح اگر یہ بات یاد رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ تسبیح پڑھیں گے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ عزیزوں اگر مصلی پر بیٹھ کر اہل بیت کا غم یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ نماز کی قبولیت کا سبب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ سیرت معصوم ہے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام تو وضو کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پانی لیا ہاتھ میں، پانی کو دیکھا اور اس کے بعد فرمایا ارے یہی وہ پانی ہے جو میرے بھیا علی اکبر کو نہ ملا۔ پھر چلو میں پانی لیا، ارے یہی وہ پانی ہے جس کے لیے میرے چچا عباس کے شان قلم ہو گئے، یہی وہ پانی ہے جو میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کو نہ ملا، یہی وہ پانی ہے جو وقت ذبح میرے بابا کو نہ دیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں کس طرح سے بی بی نے زندگی گزاری۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بی بی قبر رسول پر گئیں، قبر رسول پر گئیں، 18 سال کا سن، عصائے پیری لے کے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی بزرگ چلتا ہے اسٹک لے کے ہاتھ میں سہارا لے کے، اس طرح سے بی بی عصائے پیری لے کے چلنے لگی 18 سال کے سن میں۔ گھر سے نکلی، قبر رسول کتنی دور تھی؟ کوئی بہت دور نہیں تھی۔ قبر رسول پر گئی اور جا کر وہاں سے مٹی اٹھائی اور وہ مٹی اپنی پیشانی پر لگائی، اور اس کے بعد فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑیں، اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو مثل شب تاریخ کے ہو جاتے۔ یہ تو آپ نے سنا ہو، لیکن عزیزوں آپ کو پتا ہے بی بی جب اپنے بابا کی قبر پر جا رہی تو فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، گھر سے نکلی سامنے بابا کی قبر تھی، لیکن مدینے کی عورتیں بیان کرتی ہیں کہ اتنی سی دور جانے میں بی بی نہ معلوم کتنی مرتبہ بیٹھی اور کتنی مرتبہ اٹھی، 2 قدم چلتی تھی بیٹھ جاتی، پھر عصا کا سہارا لے کے اٹھتی تھی، پھر چلتی تھی پھر بیٹھ جاتی تھی، پھر عصا کا سہارا لے کے اٹھتی تھی، پھر بیٹھتی تھی، پھر اٹھتی تھی، پھر بیٹھتی تھی، پھر اٹھتی تھی۔ بس عزیزوں میں نے مجلس کو تمام کیا، ارے بی بی کی یہ کیفیت سن کے آپ کو کچھ یاد آیا یا نہیں یاد آیا؟ نہیں یاد آیا؟ میں آپ کو یاد دلاؤں، ارے فاطمہ زہرا بابا کی قبر پر جا رہی ہیں، بیٹھتی ہیں اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں اٹھتی ہیں، کربلا میں حسین علی اکبر کے لاشیں بجا رہے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، جب گر کے اٹھتے ہیں آواز دیتے ہیں آئین آئین علی، اے میرے بیٹے علی تم کہاں ہو؟
10 مرتبہ گرے 10 مرتبہ اٹھے. جب 10ویں مرتبہ گرے تو ایک مرتبہ آواز آئی علی اکبر کی بابا ادھر آئیے. اب علی اکبر کی آواز کے سہارے حسین بیٹے کے قریب پہنچے. لاشے کو اٹھانا چاہا, جب نہ اٹھا تو بچوں کو بلایا, بچوں نے لاشے کو اٹھایا. آگے آگے بچے علی اکبر کو لیے ہوئے, پیچھے پیچھے حسین. والیا واکبرا کے نعرے لگا.